بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے دعوت اسلامی کے عالمی مبلغ جناب سید محمد فیصل سمیع المعروف فضیل عطاری کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ انہیں یو کے کی ہاؤس آف لارڈ پارلیمان سے ایوارڈ ملا ہے، اور اس ایوارڈ کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ دراصل یہ ایوارڈ ایک قادیانی ادارے کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ آپ پہلے ذرا عطاری صاحب کی اس خوشی کو ملاحظہ فرمائیں کہ کس انداز سے انہوں نے اس ایوارڈ کو پیش کیا تھا۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, thanks to Allah Almighty for this beautiful blessing. No doubt is an honor for me. I'm very grateful to be here today in London, House of Parliament, in the House of Lords. And the Lord today they have given not only me this award, this doctorate award, not only for me, is for the whole FGRF, entire Dawat Islami as well, and the people who have supported me from day one, and the people who I have learned from the day one. Honorary doctorate in community development and social advocacy 2026 is not only for myself, but definitely is for every member of FGRF and Dawat Islami. Jazakallah for your support, Jazakallah for your help. With deepest respect, I dedicate this award to my spiritual guide, Maulana Ilyas Attar Qadri, whose teaching have been a source of direction and inspiration in my life. Without his guidance, without his sacrifices, without his du'as, it's not possible. And once again, I will also dedicate this and thankful to my parents, to my family members, and all my relatives who are supporting me, encourage me always to do humanitarian work, not only in the UK but all around the world. Once again, thanks for everyone, FGRF and Dawat Islami. Jazakallahu khair. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ انہیں یہ ایوارڈ ہاؤس آف لارڈز اور یو کے پارلیمان اور یو کے پارلیمان سے دیا گیا، جو کہ بالکل مکر و فریب ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اسی عطاری صاحب کی توبہ کو اور اس کی توبہ سے پہلے جو عطاریوں نے خصوصاً مشاہد حسین کاظمی نے اپنی تعویلات کی پٹاری سے جو تعویلات نکالی اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس قدر مسلکی تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ جب اپنے آدمی کو بچانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت سے غداری کرنے میں بھی کوئی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے۔ پہلی بات تو اچھی طرح آپ یہ جان لیں کہ یہ ایوارڈ یا اس سے پہلے جو ایوارڈ اس قسم کے ملے ہیں جناب فیصل کو، میں سب کی بات نہیں کرتا، عطاری کو، یہ نہ تو یو کے کی پارلیمان سے انہیں ملا ہے نہ ہاؤس آف لارڈ سے آفیشیلی ملا ہے۔ دراصل یو کے کی پارلیمان میں ایک دو کمرے یا ایک دو لوجز ایسے ہیں جو پرائیویٹ ادارے اپنے ذاتی پروگرامات کے لیے کرائے پر لے سکتے ہیں، انہی میں سے ایک ہاؤس آف لارڈز ہے۔ اب ہاؤس آف لارڈز ایک ایسا لوج ہے برطانیہ کی پارلیمان کا کہ جسے آپ اپنے پرائیویٹ ایونٹس کے لیے کرائے پر لے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے دھوکہ کیا دیا، ایک تو یہ لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، انہوں نے دھوکہ اپنی عوام کو یہ دیا، اور یہ جو کہہ رہے کہ میں اپنے روحانی مرشد کے نام اس ایوارڈ کو کرتا ہوں اور ہر دعوت اسلامی کے مبلغ کے نام ان کو کرتا ہوں، اور امیر الیاس عطاری کی کوششوں سے، دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ شاید انہیں یو کے کی پارلیمان سے یا کوئی سرکاری لوگوں کی طرف سے دیا گیا، قطعاً نہیں، بلکہ یہ ایوارڈ جزمی اور حتمی طور پر سمارا جو ایک قادیانی آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے، ساتھ میں کچھ اور پرائیویٹ تنظیموں کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لہذا اول تو آپ یہ کریکشن کر لیں کہ اس قسم کے ایوارڈز پرائیویٹ ایوارڈز ہوتے ہیں، کوئی سرکاری برطانیہ نہیں دیتا۔ دوسرا دھوکہ جو مشاہد حسین کاظمی نے کیا، اور میں حیران ہوں کہ نہ ان کو حیا ہے نہ ان کو شرم ہے، وہ یہ دھوکہ دیا کہ دراصل یہ ایوارڈ تو انہیں کسی اور کی طرف سے ملا تھا، اور وہ جو سمارا تھا وہ تو صرف ایونٹ آرگنائزر کی حد تک تھا، جیسے ہمارے ہاں کیٹرین والا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کھانے پکانے والا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ساؤنڈ سسٹم والا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے اس پر مختصر گفتگو کی تھی، اب ہم پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ دراصل یہ بہت بڑا مکر فریب ہے۔ یہ ایوارڈ سمارا ہی کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اس ایوارڈ کا طریقہ کار بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایوارڈ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ادارے خود تحقیق کرتے اور تحقیق کے بعد کسی کو چن کر وہ ایوارڈ دیتے۔ یہ واقعتاً ایک اعزاز، اگر کوئی صحیح ادارہ، کوئی بڑا ادارہ خود سے چن کر آپ کو نومینیٹ کرے اور پھر آپ کو ایوارڈ دے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ وہ ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہم اس عنوان سے لوگوں کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، لہذا جو اس ایوارڈ کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ادارے کا فارم فل کرے۔
समारा की अगर आप वेबसाइट पर जाएं, मसलन ये समारा की वेबसाइट है, इसमें 11th एशियन फूड एंड रेस्टोरेंट अवार्ड्स 2026 है या 2026, यहां नीचे आप देखिए मंडे 7 दिसंबर नॉमिनेट नाउ, ये बाकायदा एक नॉमिनेशन फॉर्म दिया हुआ है कि आप इसे फिल करें। इस तरह इसी समारा की वेबसाइट का एक और हम आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जिसमें कुछ अवार्ड्स के लिए बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म्स दिए गए हैं। तो ये बाकायदा इसकी दरख्वास्त आपको देनी होती है, ऐसे ही जैसे कोई रेवड़ियां गली में बांट रहे और आप भी झोली फैला करके कि जी मैं भी फकीर हूं, मैं तो उस रेवड़ी का सबसे बड़ा मुस्तहिक हूं, तो ये रेवड़ियां बाकायदा मांगी जाती है, दी नहीं जाती, इसके लिए बाकायदा फॉर्म भरा जाता है। अब आइए इस अवार्ड की तरफ कि ये इस अवार्ड में क्या हुआ और ये अवार्ड किस तरह दिया गया। ये अवार्ड दरअसल एक प्राइवेट इदारा है एम्बिशंस फुलफिल्ड के नाम से। ये इब्ने सीना के उन्वान से इस अवार्ड का इनेकाद और इस इवेंट का इनेकार एम्बिशंस फुलफिल्ड ने किया था और बाकायदा उन्होंने इसके लिए एक इश्तिहार दिया था कि वो एवेंसेना इब्ने सीना डॉक्टरेट अवार्ड्स 2026 नॉमिनेशंस आर ओपन, नॉमिनेट नाउ। बाकायदा इन्होंने इस इश्तिहार इन्होंने दिया था, ये एडमिशंस फुलफिल्ड जो है कि हम इस उन्वान से एक अवार्ड की सेरेमनी रखना चाहते हैं, जो अपने आप को इसका मुस्तहिक समझता है तो वो ये फॉर्म फिल कर ले। तो अव्वल तो ये करेक्शन कर लें कि ये लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स या पार्लिमान या बरतानिया या ये एक प्राइवेट इदारा है और ये प्राइवेट इदारे ने भी खुद अत्तारी साहब को चुन कर नहीं दिया बल्कि उन्होंने बाकायदा दरख्वास्तें मांगी। तो जाहिर सी बात है जहां इस तरह के प्राइवेट इदारा हो, आप पैसा देकर या ज़ाती ताल्लुकात करके कुछ भी कर सकते। अब मजे की बात ये देखें कि अब अगली अफसोसनाक और दजल फरेब पर मबनी बात ये देखें कि मुशाहिद हुसैन काज़मी ने यह कहा कि जी वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी समारा, वो सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली थी, वो इन अवार्ड देने में मुलविस नहीं थी। ये बिल्कुल झूठ है। ये समारा हर साल इस किस्म के अवार्ड्स की तकरीबात मुनक्किद करती है और ये जो एम्बिशंस फुलफिल्ड ने ये जो अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की थी, जिसकी तरफ से इब्ने सीना, याद रखिएगा कि इब्ने सीना वगैरह सिर्फ उन्वान है, एक तरह के स्पॉन्सर्ड है, असल अवार्ड देने वाले ये एम्बिशंस फुलफिल्ड है। एम्बिशन फुलफिल्ड ने समारा के ताउन के साथ इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड दिए। चुनाचा जब 7 जुलाई को एम्बिशन फुलफिल्ड ने, जिसको समारा ने भी शेयर किया, इस फैसल समी की तस्वीरें ऑफिशियली अपलोड की तो उसका स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने आ रहा होगा। एम्बिशन फुलफिल्ड सैयद मोहम्मद फैसल समी और नीचे लिखा हुआ है एवेंसिया इब्ने सीना डॉक्टरेट अवार्ड्स 2026 चर्चिल रूम हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन बाय समारा इवेंट्स यूके एंड एम्बिशंस फुलफिल्ड। साफ वाजे लिखा हुआ है कि ये जो अवार्ड इनको दिया जा रहा है ये समारा और एम्बिशन फुलफिल के बामी इश्तिराक से दिया जा रहा है, इसीलिए इस अवार्ड के ऊपर समारा का बाकायदा लोगो लगा हुआ है। तो ये करेक्शन आप एक तो कर ले, तो एक तो ये करेक्शन आप कर ले। अगली बात, यानी ये अकल के भी खिलाफ है कि मुशाहिद हुसैन काज़मी कहे कि जी और या ये तारीख कि मुझे पता ही नहीं था कि समारा कौन है। मैंने पहले भी वजाहत की थी कि मैं अभी मदरसे का तालिब इल्म में नहीं था, मैं स्कूल का तालिब इल्म था और मुझे जायका की यूनिवर्सल स्टेबलाइजर और ओसीएस और इस शजान के बारे में पता चल गया था कि कादियानियों की प्रोडक्ट्स है। तो एक शख्स 2 दहाइयों से 20 साल से यूके में हो और दावत इस्लामी का मुबल्लिग हो, ये कैसा मुबल्लिग है कि इसे यूके जैसे शहर में, यहां तो फिर भी कादियानी चुप के अपनी तबलीग करते हैं, इन प्रोडक्ट्स पर अपने आप को जाहिर नहीं करते, फिर भी हमें पता चल जाता है। तो यूके तो है ही कादियानियों का मरकज, ये कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि एक आलमी मुबल्लिग को 20 साल से यही मालूम नहीं कि यहां कादियानियों की ऑर्गेनाइजेशन कौन है। ये तो खुद इनकी तबलीग पर और इनकी आलमी जमात पर एक सवाल उठ गया। वो मुशाहिद हुसैन काज़मी कहते हैं कि क्या उसकी जुबानी में क्या अत्तारी साहब रोटी को चोची कहते हैं, जो उन्हें पता ना चल सका। फिर उससे भी अगली शर्मनाक बात देखें कि चलो इधर तो आपने ये तावील कर ली कि मुझे पता नहीं था, लेकिन ये इवेंट किस हाल में मुनक्किद हुआ आप देखें। यही एम्बिशन फुलफिल्ड 3 जुलाई को, ये करीबन ये जो अवार्ड गालिबन 1 जुलाई को, महीना करीबन हो गया, 3 जुलाई को इसने मेन्यू शाये किया कि हमारे इस प्रोग्राम में किस किस्म का मेन्यू है। इसमें बाकायदा शराब की बोतल रखी हुई है और जो मेनू कार्ड है उस पर बाकायदा वाइन
شراب آپ کو سامنے لوگو نظر آ رہا ہوگا, باقاعدہ اس مینو میں وائن کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ شراب ہوگی. یہ مینو آپ کے سامنے اگر آ جائے, دیکھیں سامنے وائنز اور وائن کی کمپنی نیچے لکھی ہوئی, میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا اور نہ ہمیں ناموں کا پتہ ہے. بوتل شراب کی لکھی ہوئی ہے, پھر اس کے مینو کارڈ پہ شراب کا لکھا ہوا ہے. پھر اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ یہ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس پر ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی, ٹیبل نمبر 3 ہے, اور بالکل پیچھے ٹیبل نمبر 5 جو ہے وہاں جو لال دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے یہ عطاری صاحب ہے. یار اس چیز کو تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. کیا شراب کی محفل میں, شباب کی محفل میں جہاں آدھی نیم برہنہ عورتیں ہوں, یہ کہتے ہیں میں نے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کرنی ہے. یہ اصلاح ہے کہ تم شراب کی محفل میں بیٹھو, یہ تو تمہیں نظر آ رہا تھا نا. لہٰذا ان کے ہاں نہ شراب کوئی چیز معنی رکھتی ہے, نہ نیم برہنہ عورتیں معنی رکھتی ہیں, اور نہ قادیانی سے ایوارڈ کوئی معنی رکھتا ہے. ان کیا شہرت معنی رکھتا ہے کہ وہ ایوارڈ دے کر پاپا جانی کو دکھائے اور عطار سرکار کو دکھائے تاکہ تنخواہ ڈبل کرے, اور یہاں کے لوگوں کو دکھائے تاکہ چندے اور پونڈ ڈبل کرے. لیکن ظاہر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ سازش ناکام ہوئی اور الٹا ان پر پھٹکار پڑی, اور آج یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. پھر اس سے افسوسناک بات یہ دیکھیں, 1 جولائی کو قریباً یہ تقریب منعقد ہوئی. 1 ماہ تک عطاری صاحب گونگے شیطان بنے ہوئے تھے. 1 ماہ تک چپ تھے آپ, 1 ماہ تک رجوع کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور جب بات میڈیا پر آئی اور آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا تو پھر آپ منہ اٹھا کر آگے کی جی میں رجوع کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اور اس ایوارڈ کی کچھ شکیں بھی غیر شرعی. کیا غیر شرعی بتائی جائے نا. جب وہ شکیں غیر شرعی تو آپ کو تو ایوارڈ لیتے وقت ہی معلوم ہو گیا تھا. 1 ماہ تک آپ کیوں چپ رہے؟ جب میڈیا پر یہ بات آئی تو اس وقت آپ نے توبہ کیوں کی؟ لہذا توبہ صرف ایک ڈرامہ اور صرف ایک ڈھونگ ہے. ڈھونگ اور ڈرامہ کیوں ہے؟ کہ یہی عطاری صاحب ہے, انہوں نے اسی سمارا سے 2025 میں بھی ایوارڈ لیا ہوا ہے. یہ اس وقت آپ کے سامنے ہم باقاعدہ سمارا کی جو ویب سائٹ ہے اس آفیشیل ویب سائٹ کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آفیشیل ویب سائٹ کی باقاعدہ تصویر ہے جس میں 2025 میں انہوں نے ایوارڈ لیا, اور اس 2025 کے ایوارڈ پر نہ تو انہوں نے توبہ مانگی اور نہ اب تک اسے واپس کیا. یہاں ایک اور دجل و فریب بھی ملاحظہ فرمائیں. کس قدر میں ان کی مکاری عیاری پر حیران ہوں کہ یہ اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہیں. 2025 میں سمارا نے چونکہ جو ایوارڈ تھا وہ ایک پرائیویٹ ہال وغیرہ میں دیا تھا, تو اس کو انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ نہیں کی, اتنا ان کو آگے شو نہیں کیا جو ہے نا. لیکن چونکہ 2026 میں جو ایوارڈ تھا اس کے لیے ہاؤس آف لندن کو بک کیا گیا تھا, کرائے پہ لیا گیا تھا, تو اس لیے اس کو اتنا اچھالا گیا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ مجھے یہ ایوارڈ لندن کی سرکار سے, پارلیمان سے دیا گیا. لیکن اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیا, اور ختم نبوت کے غداروں کو اللہ یوں ہی رسوا کرتا. لہذا ایک چیز میں کلیئر اینڈ کٹ کر لوں کہ یہ ایوارڈ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ سمارا جو قادیانی ادارہ ہے اور ایمبینیشن فل فل کے باہمی اشتراک سے انہیں دیا گیا تھا, اور انہی قادیانی اداروں سے یہ 1 سال پہلے بھی ایوارڈ لے چکے. اب توبہ انہوں نے صرف اس سال پر کی ہے, اور یہ جانتے بھی ہیں کہ اس ایوارڈ کی کچھ شکیں غیر شرعی. تو جب 2026 کے ایوارڈ کی شکیں غیر شرعی جو سمارا دے رہے تو 2025 کی بھی تو غیر شرعی ہوں گی, وہ بھی تو سمارا نے دیا ہے. آپ کو اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا؟ 1 سال تک وہ غیر شرعی ایوارڈ آپ کے پاس رہا. پھر یہ ایوارڈ آپ نے قریباً 1 جولائی کے آس پاس لیا, پورا مہینہ آپ کے پاس رہا. آپ اندھے تھے, آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے, آپ دن کو رات اور رات کو دن کہتے تھے مشاہد حسین کاظمی کی زبان میں. آپ نے رجوع اور توبہ کیوں نہیں کیا؟ اب جب شور اٹھا تو اب آپ توبہ کا ڈرامہ رچاتے, لہٰذا ہم اس توبہ کو صرف ڈرامہ سمجھتے ہیں, صرف دباؤ میں سمجھتے. تبھی 2026 پر چونکہ اعتراض ہوا وہ ایوارڈ آپ نے واپس کیا, اور 2025 پر چونکہ اعتراض نہیں ہوا تو اس ایوارڈ کا آپ نے نہ تو نام لیا اور نہ واپس کرنے کا آپ نے کوئی اظہار کیا. اب آگے یہ کہ توبہ ہمیں قابل قبول کیوں نہیں ہے. ایک تو وجہ میں نے بتائی کہ توبہ دل سے نہیں کی گئی بلکہ عوامی دباؤ سے کی گئی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ 1 سال پہلے آپ یہی ایوارڈ لے چکے تھے اسی ادارے سے. جب اس ادارے کے ایوارڈ کی شکیں غیر شرعی ہے تو 1 سال تک آپ اس ایوارڈ کو اپنے پاس کیوں دبائے رکھیں؟
پھر آپ 2026 کا ایوارڈ تو واپس کر رہے, 2025 کا ایوارڈ واپس کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ کے اعمال بتا رہے کہ آپ کی توبہ سچی نہیں ہے بلکہ صرف دکھلاوے کی ہے. دوسرے, خود احمد رضا خان صاحب بریلی نے جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے, اس توبہ کے طریقے پر آپ کی توبہ پوری ہوتی نہیں ہے. وہ توبہ کا طریقہ کیا ہے, وہ آپ ہی کے دفاع کرنے والے مشاہد حسین کاظمی کی زبانی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب, یہ فتاوی رضویہ شریف ہے, جلد 16 ہے اور صفحہ نمبر 398 کے اوپر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک عالم دین ہے اور اس کے کچھ ہم نوا ہیں جنہوں نے اس طرح کا فعل کا ارتکاب کیا ہے, ایک ناجائز فعل کا, ایک مسجد کو غیر مسجد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کے معاملات کیے ہیں اور حکومت کے ساتھ انہوں نے میل ملاپ کر کے یہ معاملات کیے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے, ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں بلکہ سبیل نجات اس میں منحصر ہے کہ اولاً عالم اور جو مسلم اس کاروائی میں شریک تھے سب اس شنیع و سخت فضی کبیرہ خمیرہ صدہا حرام و ہت کے حرمت اسلام سے بصدق دل توبہ کریں. یعنی جو عالم دین اور جو اس کے ساتھ مسلمان ہیں وہ اس گندے گھنونے کام سے بصدق دل توبہ کریں, بصدق دل. اور آگے کیا فرمایا, رب المساجد جل جلالہ کے حضور خاک مذلت پر ناک رگڑیں, اپنے سروں پر خاک اڑائیں, سر برہنہ بادل گریاں اور چشمے بریاں اس کے حبیب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دستے دراعت پھیلائیں اور ہر ایک کہے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا, الہی میں ان تمام حرکات شنیعہ سے تیری طرف توبہ کرتا ہوں, اب ایسا نہ کروں گا. تو یہاں اعلیٰ فرماتے ہیں ثانیاً بکثرت اخباروں اشتہاروں میں صاف صاف بلا تعویل اپنے جرائم کا اعتراف اور اپنی توبہ اور اس کاروائی کی شناعت کی خوب اشاعت کریں. اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ عالم دین کا معاملہ ہے اور عالم دین کی چونکہ شہرت ہوتی ہے تو جتنی اس کی شہرت ہے اس اعتبار سے اخباروں اشتہاروں میں اپنے اس اعتراف جرم کو بلا تعویل, کوئی تعویل نہ کرے چونکہ میرے ساتھ ایسا معاملہ تھا, چونکہ سیاسی مقاصد تھے, چونکہ سیاسی مفادات تھے, چونکہ یہ تھا تو چونکہ وہ تھا, ایسا نہ کرے, تعویلیں نہ کرے بلکہ اعتراف جرم کرے, پھر اپنی اس پر توبہ بیان کرے, وہ رکن 3 پورے کرے اور پھر یہ بیان کیا کہ جو کاروائی اس نے ڈالی ہے نا, جو کام کیا اس کی شناعت بھی بیان کرے, اس کا غلط ہونا بھی بیان کرے کہ یہ کس انداز سے غلط ہے, اس میں کیا کیا گمراہیاں ہیں, اس میں کیا کیا کفر ہیں, اس میں کیا کیا حرام کام ہیں, کون سی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں, یہ بھی بیان کرے. یعنی کہ جس طرح عالم کے اعتماد پر عوام میں اس کی خوبی کا دھند یعنی شور ہند کے گوشے گوشے میں مچا, یوں ہی بچے کے کان تک عالم کی توبہ اور اس کی شناعت کا اعلان پہنچے, یعنی اس کے افعال کی شناعت کا اعلان پہنچے, بچے کے کان تک پہنچنا, یعنی اتنا عام کیا جائے اس کی توبہ کو کہ ہر ایک تک اس کی بات پہنچ جائے. تو یہ تمام ارکان آپ کی توبہ میں پورے نہیں ہوتے. آپ نے ناک نہیں رگڑی, آپ نے سر پہ خاک نہیں ڈالی, آپ نے تعویلیں کی ہیں چونکہ چنانچہ کی ہے کہ نہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا, بلا تعویل اپنے جرم کا اعتراف کرنا تھا کہ ہاں بھائی میں نے قادیانیوں سے ایوارڈ لیا ہے, یہ میرا جرم ہے. اس کے بعد اس جرم میں جو چیزیں خلاف شرع تھی انہیں آپ نے صاف واضح بیان کرنا تھا کہ یہ ایوارڈ میں نے قادیانیوں سے لیا ہے, قادیانی منکرین ختم نبوت ہیں, پاکستان کی آئین کی روح سے غیر مسلم ہیں, قرآن کی روح سے غیر مسلم ہیں. ان قادیانیوں سے ایوارڈ لینے والوں کا حکم یہ ہے کہ آیا وہ حرام کار ہے, آیا وہ ظالم مضل ہے, آیا وہ کافر ہے, اس کو بیان کرنا تھا. آپ نے ساتھ میں اس کو بیان کرنا تھا کہ اس مجلس میں نیم برہنہ عورتیں تھی, اس مجلس میں شراب دی جا رہی تھی, آپ نے اس کو بھی بیان نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ نے اس مجبل چونکہ چنانچہ تعویلات والی توبہ کو اپنے ایک اکاؤنٹ سے شیئر کر دیا, حالانکہ بچے تک اس کو پہنچانا تھا. اور بچے تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ آپ کے مسلک میں مدنی چینل ہے. وہ مدنی چینل جس کو آپ ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, وہ الیاس عطار کا چینل جس کو آپ ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کے الیاس عطار کو مدنی چینل پر آنا چاہیے تھا اور بار بار اپنے چینل سے اس توبے کو یوں شائع کرنا چاہیے تھا کہ میں محمد سمیع یا میں فضیل عطاری اپنے اس جرم کا کہ میں نے قادیانیوں سے ایوارڈ لیا, قادیانیوں سے ایوارڈ وصول کیا, اس سال بھی وصول کیا اور پچھلے سال بھی وصول کیا, اور خدا جانے اور کیا کیا میں وصول کرتا رہا قادیانیوں سے, اور میرے کیا کیا تعلقات اندرون خانہ قادیانیوں سے, اس کو آپ بیان کرتے.
پھر ساتھ میں اس توبہ میں یہ ہوتا کہ میرا اس حرکت سے یہ خلاف شرع کام ہوئی ہے، قرآن حدیث کی یہ مخالفت ہوئی ہے، یہ حرام کاریاں ہوئی ہے، پھر اس کی شراب کی حرام کاریوں کو بیان کرتے، نیم برہنہ عورتوں کی حرام کاریوں کو بیان کرتے، اور ان الفاظ کے ساتھ اس توبہ کو بار بار مدنی چینل پر چلایا جائے، اس کے بعد آپ کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ اور آخر میں ہم مشاہد حسین کاظمی کو کہتے ہیں، او بے حیا، او بے شرم، او ڈھیٹ، تو نے ابھی جو 1 اگست کو اس اتاری کے دفاع میں اپنا ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا تھا، اور تو یہ کہتا تھا کہ جی قادیانی سے ایوارڈ نہیں لیا، یہ تو سارے حاسدین ہیں، تے مفتی حنیف قریشی ایسا ہے تے ایسا ہے۔ اس اتاری نے خود آ کر اقرار کیا کہ میں نے قادیانی سے ایوارڈ لیا، اور تیرا منہ کالا کیا جو ہے نا، تجھے حیا اور شرم نہیں آئی کہ جب تو نے مجرم کا ساتھ دیا، ایک غلط بات کا ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کا ساتھ دیا، تو اپنے منہ سے جو توبہ کا طریقہ تو نے بتایا، تو سامنے آتا، اپنا منہ کالا کرتا، منہ مٹی میں ملتا، ناک مٹی میں رگڑتا، اور تو اپنے اس جرم کا کرتا کہ تو نے قادیانیوں کے صورتکاروں کا دفاع کیا ہے، میں اس پر خدا سے توبہ کرتا ہوں، پاک پیغمبر علیہ السلام سے توبہ کرتا ہوں، تو نے اس کے بجائے اپنا بیان ڈیلیٹ کر دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میں بیان ڈیلیٹ کر کے تو لوگوں کی آنکھوں میں، اور اب آج پھر تو نے منیب الرحمان صاحب کے خلاف بیان اپلوڈ کر دیا کہ تاکہ لوگ پچھلے والے کانٹ جو تو کر کے گئے اسے بھول جائے، تو دنیا میں تو لوگ کی آنکھوں میں دھول جھونک لے گا، لیکن قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو کہتا ہے سید ہے، حنیف قریشی سیدوں کا ادب نہیں کرتے، سید اور سادات حنیف قریشی صاحب کرتے نہیں کرتے، تو جانے اور وہ جانے، ہم سادات کے غلام ہیں، ہم سیدوں کے غلام ہیں، خدا کی قسم سیدوں کے پاؤں کی خاک اور دھول کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کو فخر سمجھتا ہوں۔ سید فاسق بھی ہو تو میں اس کی توہین اور تحقیر کا قائل نہیں ہوں، اختلاف اس کے ساتھ ہوگا، اس کو میں تنبیہ کروں گا، لیکن توہین اور تحقیر کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن تجھ جیسے بے ایمان کو میں سید مان لوں، جو پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا منکرین کی صورتکاری کرے، جو پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ایوارڈ لے، اور ان کے دفاع میں تو اگر واقعی سید ہوتا تو اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اور اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے تو پاک پیغمبر اس کے بارے میں تو کہتا کہ وہ میرے نانے ہیں، تو ان کی ناموس کا دفاع کرتا، ان کی ختم نبوت کا دفاع کرتا، لیکن تو ختم نبوت کا غدار ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، تو قرآن کا غدار ہے، تو ان صحابہ کی قربانیوں کا غدار ہے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑ کے اپنے جان آفری کی سپرد کی، ان تابعین کا غدار ہے، 14 صدیوں تک ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کا غدار ہے، تو 1953 کے اندر ختم نبوت کے دفاع کے لیے 10,000 شہداء کے خون کا غدار ہے، تو ہر اس شخص کا غدار ہے جس نے پارلیمان سے مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا، تو ہر اس شخص کا غدار ہے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کی، جیلیں برداشت کی، قید و بند برداشت کیا، عزت مال جان کو گوایا۔ خدا کی قسم تجھ جیسا غدار وہ کسی شمر اور یزید کی اولاد تو ہو سکتا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اور میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اگر تجھ میں حیا اور شرم ہے، غیرت حمیت تیرے اندر ہے، تو اپنے اصول پر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بجائے، اور جو 20 منٹ تک تو بکواس کرتا رہا مفتی حنیف قریشی کے خلاف، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بجائے سامنے آ اور اپنے اس فعل شنی پر معافی مانگ۔ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہو کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہو کہ ختم نبوت کی منکرین سے گٹھ جوڑ رکھا ہوا ہے، حیا کرو، شرم کرو۔ اللہ نے تمہیں اس طرح رسوا کیا، اور خدا جانے میری زندگی تک اور کتنی رسوائیاں تمہاری میں نے دیکھنی ہے۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی اس سے زیادہ ہے، اس لیے اس رسوائی سے پہلے خدا را اللہ نے زندگی دیے، توبہ کر لے۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، یہ دھوکہ مت دیا جائے کہ جی غلط فہمی میں ایوارڈ لیا گیا، اور یا جی یہ قادیانیوں کی طرف سے ایوارڈ نہیں تھا، قادیانی صرف آرگنائزر تھے، جان بوجھتے ہوئے ایوارڈ لیا گیا، غیر شرعی محافل میں بیٹھے ہوئے ایوارڈ لیا گیا، خود ایوارڈ کے لیے درخواست دی گئی، انہیں پتہ تھے ختم نبوت کے منکر ہے، تبھی نام چھپاتے رہے، اور یہ صرف آرگنائزر نہیں تھے بلکہ یہ ایوارڈ انہی کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔